أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد. احکام التجارت ينبغي، یہ مسئلہ نمبر 620 بنے گا جی، سید طویل رحمہ کی کتاب المسائل المنتخبہ، اور یہ جلد ایک ہی ہے آپ کے پاس یا دو جلد؟ ایک ہی مجلد ہے اس کے؟ دو ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہے، وہ ایک ہی جلد کے اندر ہیں؟ جی جی، ایک ہی جلد کے دو حصے، تو اسی ایک ہی جلد کے اندر جو ہے وہ مسئلہ نمبر 620 سے احکام التجارت، تجارت کے احکام. ينبغي للمکلف ان يتعلم احکام التجارہ. ينبغي یعنی ينبغي کا جو فقہ میں لفظ آتا ہے یہ نصیحت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس سے مستحب وغیرہ بھی ثابت نہیں ہوتا، ایک نصیحت ہوتی ہے فقہ کی کہ مکلف کو چاہیے کہ ان يتعلم احکام التجارہ، کہ وہ تجارت کے احکام سیکھے. کون سی تجارت؟ التي يتعاطاها، کہ جس تجارت کو وہ کرے گا. تعاطی یتعاطی لین دین کرنا، یعنی جس تجارت کے ذریعے سے وہ لین دین کرنا چاہتا ہے. اب یہاں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ایک تجارت تو خرید و فروخت کی ہوتی ہے، دکاندار جسے کہتے ہیں. ایک تجارت خرید و فروخت میں آپ کی مضاربہ کی بھی ہوگی، یعنی اور بھی لوگ اس میں شریک ہوں گے، ایک شرکت کی ہو جائے گی. اسی طریقے سے تجارت کے اندر اجارہ بھی آ جائے گا خود، یعنی بہت ساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پیسے کمانے کے معاملات. تو ایک بندہ جو بھی کر رہا ہے، دکان کھول رہا ہے یا کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کمانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا نصیحت ہے کہ وہ احکام تجارت کو سیکھ لے. یہاں پہ صحیح ثانی کا موقف یہ ہے کہ اگر اسے اس بات کا احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے وہ غلط معاملہ کرے تو پھر سیکھنا واجب ہو جاتا ہے، تاکہ وہ کہیں جائے وہ غلط معاملے میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، فقہ نصیحت کی بات پھر نہیں رہے گی. فقد قال صادق علیہ السلام، یہاں پہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ من اراد التجارت فلیتفقہ فی دینہ، جو بندہ بھی تجارت کا ارادہ کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہو، فلیتفقہ، پس اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنے دین میں تفقہ کرے. تفقہ فی الدین یعنی دین کے معاملات کو سیکھے. لیعلم بذالک، تاکہ اسی سبب سے وہ جان لے کہ ما یحل له، کہ اس کے لیے کیا حلال ہے، مما یحرم علیہ، مما ان چیزوں میں سے یحرم علیہ جو اس کے اوپر حرام ہیں. ما یحرم علیہ سے ما یحل له کو الگ کرنے کے لیے اسے دین کو جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا. ومن لم یتفقہ فی دینہ، اور جسے اپنے دین میں تفقہ نہ ہو، یعنی جو دین کے احکام کو نہ سیکھتا ہو، ثم تجرہ، پھر وہ تجارت کرے، تورط فی شبہات، تو وہ پھر شبہات میں کیا ہے، مبتلا ہو جائے گا. ویستحب فی التجارت امور اربع، چار چیزیں جو ہیں وہ تجارت میں مستحب قرار دی گئی ہیں. التسویۃ بین المسلمین فی الثمن، کہ وہ مسلمانوں کے درمیان برابری کرے ثمن میں، ریٹ میں، یعنی ریٹ سب مسلمانوں کو ایک جیسا دے، اوپر نیچے کیا نہ کرے. ہاں اس میں ہے کہ فقہا کہ جو زیادہ غریب ہوں، زیادہ مشکل میں ہوں، ان کو سستا دے دے، یہ بھی کیا مستحب ہے. التساہل فی الثمن، ثمن میں کیا ہے وہ آسانی کرے، یعنی اگر کوئی کہے کہ بھی رعایت کریں تو یہ رعایت کر دے، اتنی اس کے اندر کیا ہے وہ پکا اس کا ریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، گنجائش رکھے اس میں. تیسرا کیا ہے کہ الدفع راجحا والقبض ناقصا. دفع راجح کیا مطلب کہ زیادہ جو ہے وہ طے کر دے، وزن میں کیا کہتے ہیں، یہ زیادہ تولے، لیکن والقبض ناقصا، جب لے تو اس زیادہ کے پیسے نہ لے، پیسے کیا لے تھوڑے لے لے. تو یعنی جب چیزیں جو ہے وہ 1 کلو کی ہو تو 1 کلو سے تھوڑا زیادہ دے دے، لیکن وہ زیادہ پیسہ نہ لے، یعنی لینے کے اعتبار سے تھوڑا لے لیکن دینے کے اعتبار سے کیا ہے جی راجع ہو. اور یہی جو نسبت ہے وہ اس کی نسبت سے بھی آ جاتا ہے، مشتری کے نسبت سے، کہ مشتری کیا ہے وہ زیادہ دے اور تھوڑا کیا لے، اس کے لیے مستحب ہو جائے گا. یعنی اگر وہ خود جو ہے وہ وزن وغیرہ کر رہا ہے تو وہ تھوڑا وزن کرے اور دے کے ان کو زیادہ ہو جائے. الاقالۃ عند الاستقالہ، اقالہ کیا ہوتا ہے، معاملے کو فسخ کر دینا، ختم کر دینا. استقالہ یعنی جو اقالے کو طلب کرے. اقالہ یعنی جو بندہ معاملے کے اوپر پشیمان ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ معاملہ ختم کر دوں. تو یعنی اس طرح اس کو بیع کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہے کہ بھی خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. تو اگلا اگر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان یفسخ المعاملہ تھا، تو یہ کیا ہے وہ یقبل یعنی قبول کرے، ان یقبل فسخ المعاملہ ہے، وہ چیز کیا اس سے واپس لے لے اور پیسہ کیا اس کو واپس دے دے. تو یہ مستحبات میں سے ہے، یعنی اگر نہیں بھی کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب کیا ہے کہ وہ اقالہ کو قبول کرے. لا یجوز تصرف فی المال المأخوذ بالمعاملہ، لا یجوز تصرف جائز نہیں ہے اس مال میں
المأخوذ بالمعاملت کہ جو اس معاملے کے ذریعے سے لیا گیا ہو التی لم تخرج صحتها کہ جس کا صحیح ہونا ثابت نہ ہوا ہو، یعنی جس کا ابھی معاملے کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہے اس کے ذریعے سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے تو اس پیسے کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہی صحیح سیستانی کا موقف ہے، باقی فقہاء کی بھی ہے کہ معاملے میں برات نہیں چلتی، جس طرح مختلف ایپس وغیرہ کے آتے ہیں کہ جتنے پیسے ڈالو اتنا ملے گا، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے جی، کوئی برادران کہہ رہے ہوتے ہیں جائز ہے، کوئی کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ مشکوک ہو گیا معاملہ، تو جیسے ہی مشکوک ہو جائے گا تو اس کا پیسہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی معاملہ کے اندر برات کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اصل میں ہمیں شک ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کہیں جی برات ہم جاری کر دیں، برات کا یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں مشکوک ہو کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اسی مشکوک کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرض صحتها کہ جس کا صحیح ہونا محرز نہ ہو، محرز یعنی ثابت نہ ہو یقینی طور پر۔ یجب علی المکلف التکسب مکلف کے اوپر واجب ہے کمانا، یعنی کام کرنا واجب ہو جاتا ہے ہر مکلف کے اوپر، لتحصیل نفقۃ تاکہ وہ نفقہ حاصل کرے، لتحصیل نفقۃ من، نفقہ کو مضاف کر لے من کی طرف، تاکہ اس کا نفقہ یعنی جو روزانہ کے اخراجات ہوتے ہیں کھانا پینا کپڑے وغیرہ، تاکہ وہ اس کا نفقہ حاصل کر سکے کہ من تجب و نفقتہ علیہ کہ جس کا نفقہ علیہ اس مکلف کے اوپر واجب ہے، نفقتہ کے ضمیر اسی من کی طرف پلٹا دیں کہ من تجب کا جو ضمیر ہے وہ نفقہ کی طرف پلٹ جائے گی کہ نفقہ واجب ہو، کس کا نفقہ واجب ہو اس یعنی من کا نفقہ واجب ہو علیہ کس کے اوپر، مکلف کے اوپر، یعنی مکلف کے اوپر جس کا نفقہ واجب ہے اس کے لیے کمانا کیا ہے، واجب ہے۔ اب کن لوگوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے زوجہ ہوگی اور اولاد ہوگی، اسی طریقے سے والدین بھی ہو جاتے ہیں، کالزوجۃ والاولاد۔ یہ کمانا کب واجب ہوتا ہے کہ اذا لم یکن واجدا لہا، اذا لم یکن یعنی اذا لم یکن المکلف کہ اگر مکلف کیا ہے وہ نہ ہو، کیا نہ ہو، واجدا لہا اس نفقہ کو رکھنے والا نہ ہو۔ اگر مکلف کے پاس پیسہ موجود ہے تو پھر ظاہری بات ہے بیوی کے کبھی کام پہ جاؤ تو پھر کام پہ جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، وہ نفقہ اسی سے کیا اٹھا لے گا۔ ویستحب ذالک اور یہ کمانا کیا ہے مستحب ہو جاتا ہے، للامور المستحبہ ان امور کے لیے کہ جو مستحب ہوتے ہیں، جیسا مستحب امور کیا ہے کہ توسعۃ علی العیال اہل و عیال کے اوپر کیا ہے آسانی پیدا کرنا، مزید توسعہ کسے کہتے ہیں، وسعت پیدا کرنا، آسانی، اور اسی طریقے سے اعانت الفقراء فقراء کی کیا کرنا، مدد کرنا۔ تو یہ دو اگر مقاصد ہوں تو بزنس کیا رہے گا، مستحب رہے گا، یعنی بزنس اصلا مباح بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اپنے لیے پیسہ جمع کرنا مقصود ہو، اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا یا فقراء کی اعانت مقصود نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ جو تجارت اور بزنس ہے وہ پھر مستحب نہیں ہوگا۔ المعاملات المکروہ مکروہ معاملات، یکرہ فی المعاملات امور چند ایسی معاملات ہیں کہ جو مکروہ ہیں، یعنی یہ والے انسان جو کاروبار ہیں وہ نہ کرے، بہتر ہے کہ یہ نہ کرے۔ پہلی چیز کیا کہ بیع العقار، ٹھیک ہے، زمینوں کو بیچنا، الا ان یشتری بثمن عقار آخر مگر یہ کہ وہ اسی پیسے سے ایک دوسری کیا زمین خریدے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنی زمین بیچنا کیا مکروہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ اس کو بیچ کے اپنی ایک دوسری جگہ پہ زمین خریدے گا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن زمین ہی بیچ دے اور اس کے پاس زمین ہی نہ رہے تو یہ کیا ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ دوسرا کیا ہے الذباحہ، جو قصاب بننا ہے، ذبح والا پیشہ اختیار کرنا۔ تیسرا کیا ہے جی بیع الاکفان ہے، کفن کو بیچنا ہے۔ چوتھا کیا ہے معاملۃ الادنین، یہ ادنا کی جمع جو ہے وہ کیا آتی ہے، ادنین کیا آ جاتی ہے، مضاف جب ہوگی تو ادنا کا مطلب کیا ہے، وہی گھٹیا جو لوگ ہوتے ہیں، پست جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ روایات میں ہے کہ اگر آپ ان سے معاملہ کریں گے تو آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو کیا معاملے میں شریک ہی نہ کریں، معاملۃ الادنین۔ اور التجارت بین الطلوعین، دو طلوع کے درمیان تجارت کرنا، اس طلوع سے کیا مراد ہوتی ہے، طلوع فجر اور طلوع شمس، یعنی جو نماز فجر اور تعقیبات کا جو وقت ہے اس درمیان انسان کیا تجارت نہ کرے، اور اسی ٹائم پہ وہ سونا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تجارت و طعام، اور جو طعام کی تجارت ہے، کھانے پینے والی چیزوں کو بیچنا، یہ جو ہوٹل وغیرہ بنانا ہے یہ مکروہات میں ہو جائے گا۔ الدخول فی صوم الغیر، صوم کسے کہتے ہیں، فقہ میں معاملہ کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے معاملے میں کیا داخل ہو جانا ہے، ابھی دوسرا معاملہ کر رہا ہو، کوئی چیز خرید رہا ہو تو آپ داخل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی اس کو نہ بیچو اور مجھے بیچو،
تو یہ چیز مکروہ قرار دی گئی ہے. الحلف فی المعاملۃ اذا کان صادقا والا فهو حرام. معاملہ کے اندر قسمیں کھانا اذا کان صادقا، اگر یہ قسم سچی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. والا اگر جھوٹی قسم ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. المعاملات المحرمہ، حرام معاملات جو ہیں وہ 6 ہیں. پہلا جو معاملہ حرام ہے کہ بیع المسکر المائع، کہ اس مسکر کو بیچنا حرام ہے کہ جو کیا ہوتی ہے؟ مائع ہوتی ہے. مائع یعنی لیکوڈ شکل میں. تو یہ بیچنا یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ حرمت تکلیفی بھی ہے، یعنی انسان گناہگار بھی ہوگا، اور حرمت وضعی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام کا ہوگا. دونوں ہوں گے. مسکر مائع یعنی وہ مسکر کے جو جامد نہیں ہے، جامد کے مقابلے جو مائع ہے اس کا جو ہے بیچنا حرام ہے. باقی جو شراب وغیرہ، ہاں شراب وغیرہ جو لیکوڈ شکل میں، جو لیکوڈ شکل میں نہیں ہے جیسے چرس اور یہ بنگ وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے جی. ان کا بیچنا کس عنوان سے حرام ہوگا؟ وہ آگے ایک اور عنوان آئے گا کہ وہ چیزیں کہ جن کا جو مقصد ہے وہ حرام کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کا جو استعمال ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام استعمال ہے، ان کو بھی کیا نہیں بیچ سکتے، وہ یعنی اس کھاتے میں داخل ہو جائے گی. والکلب غیر سیود، اسی طریقے سے وہ کتا کے جو صید نہیں ہے، یعنی غیر سیود یعنی جو شکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، پالتو کتا ہو گیا، اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. خنزیر کا بیچنا جائز نہیں ہوگا. اور میتہ جو مردار ہے، یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی، ان کی تفصیلات آگے آئیں گی. وغیر هذه الاربع من الاعیان النجسہ، اس کے علاوہ ان 4 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی عین نجاست والی چیزیں ہیں، یجوز بیعه علی الازہر، ان کا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے ازہر نظری کی بنیاد پہ. یعنی ازہر کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن جو ان کے لیے زیادہ ازہر ہے، یعنی زیادہ جو ظاہر ہو رہا ہے روایات سے، جو ان کے فہم کے مطابق ہے، وہ کیا ہے؟ جواز بیع. لیکن وہ جواز بیع مشروط ہے. مشروط کس بات سے ہے؟ کہ اذا کانت له منفعۃ محللۃ، کہ جب ان آیان نجاست کے لیے کیا ہو جی؟ منفعت محللہ ہو، یعنی ایسا فائدہ ہو کہ جو فائدہ حلال ہے، حرام فائدے میں استعمال نہ ہوتی ہوں. کالعذرۃ، جیسا کہ عذرہ کیا ہے؟ پاخانہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پاخانہ جو ہے وہ نجس ہے. اسے اگر بیچا جائے اور اس کا مقصد کیا ہو؟ تسمید ہو، کھاد میں کیا استعمال کرنا، تو کھاد جو ہے وہ نجس چیز کو بھی کھاد میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ ایک حلال فائدہ ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ تَرْكُهُ، اگرچہ احوط کیا ترک ہوئے. تو یہاں پہ قانون ہمارے پاس فقہ کا کیا رہتا ہے کہ جب فقیہ پہلے کہہ دے کہ اس کا بیچنا جائز ہے، پھر بعد میں کیا کہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ بیچیں، تو اس احتیاط کو ہم کیا سمجھیں گے؟ مستحب سمجھیں گے، کیونکہ پہلے فتویٰ دے دیا جائز ہونے کا. تو اب اگر دوبارہ احتیاط کا وہ کہہ رہے ہیں تو احتیاط کو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا آپ اس میں کیا کہیں گے کہ آیان نجسہ کی بیع جو ہے وہ مشروط ہے. کس بات کے ساتھ مشروط ہے؟ کہ اس کا معاشرے میں متعارف طور پہ حلال فائدہ ہوتا ہو. اگر اس کا حلال فائدہ معاشرے میں نہیں ہے تو پھر اس کا بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. اسی سے وہ بحث آتی ہے آج کل کے زمانے میں، جو مریض کو کیا خون دیتے ہیں، تو مریض کو ایک بندہ خون دے رہا ہے، وہ اگر اس خون کو بیچے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے بیچنا؟ تو ہم کہتے ہیں بیچنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس کا حلال فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اگلے کی جو ہے وہ جان کو یا صحت کو بچانا کیا مقصود ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے اس کے اندر کس میں جی جو حرام معاملات ہیں، بیع المال المغصوب، اس مال کا بیچنا کہ جو کیا ہوتا ہے؟ مغصوب ہوتا ہے. مغصوب یعنی چوری والا مال، اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. تیسرا کیا ہے کہ بیع ما لا مالیت لہ، اس چیز کو بیچنا کہ جس کی مالیت نہیں ہے، یعنی عرف کے ہاں اس کے بدلے میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں دیا جاتا. کالسباع علی المشہور، جیسے کہ مشہور نظریہ کیا ہے کہ سباع یعنی درندوں کو جو ہے وہ بیچنا، ان درندوں کی کیا کوئی مالیت نہیں ہوتی. تو پہلے تو قانون آ گیا نا کہ جن چیزوں کی مالیت نہیں ہے، یعنی فرض کریں کہ ایک کچرا ہے، مثلا کچرے کی کوئی مالیت نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی بیچ رہا ہے تو اس کے کوئی عرف میں کوئی اس کی مالیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بدلے میں پیسے نہیں ہے، تو اس کو بیع باطل ہے. یعنی ظاہری بات ہے کوئی خریدے گا بھی نہیں. اگر کوئی خریدے تو وہ اس کا پھر مالک نہیں بنے گا ان پیسوں کا، کیونکہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچرے کی ویلیو بن جاتی ہے واقعا، جس طرح ہے کچھ ملکوں میں کہ اس کی باقاعدہ ویلیو ہے، تو وہ لوگ جمع کر کے بیچتے ہیں وہاں پہ، تو اس کی یعنی مالیت بن جائے. تو جس چیز کی جو مالیت نہیں ہوتی اس کو نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے بہت سارے مثلا سافٹ ویئر اور گیمز وغیرہ آتی ہیں کہ جن کی کوئی مالیت نہیں اس کے اندر شمار ہوتی، تو ان کو بیچنا کیا جائز نہیں ہوگا جدید طریقے سے.
ابھی اس میں کیا مشہور نظریہ ہے کہ جو سبا ہوتے تھے نا، جو درندے ہیں، یعنی وہی بلی وغیرہ پکڑی، بلی درندوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، بلی ہو گئے اور بندر یا شیر چیتا وغیرہ، ان کو یہ بیچ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ کیا مشہور فقہا کیا کہتے تھے کہ ان کی کوئی مالیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن سید خوئی رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ وظاہر جواز ہو، ظاہر یہ ہے کہ ان کا بیچنا جائز ہے. یعنی جس چیز کی مالیت نہیں ہے اگلا کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں پیسہ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بیچنا جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اس تیسرے میں سید خوئی رحمہ کا کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. تو مشہور نظریہ کیا ہو جائے گا کہ بیع ما لا مالیت لہ، کہ جس کی مالیت نہیں ہوتی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وہ مثال سبا کی دیتے تھے درندوں کی. لیکن سید خوئی رحمہ کے مطابق جس کی مالیت نہیں ہے اس کا بیچنا جائز ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ مشہور ہونے کا اختلاف ہو جائے. اچھا، چوتھا کیا ہے کہ بیع ما تنحصر منفعته المتعارفہ فی الحرام، کہ ان چیزوں کو بیچنا کہ تنحصر بیع ما، کہ ان چیزوں کو بیچنا کہ تنحصر منفعته، کہ جس کا جو فائدہ ہے نا وہ منحصر ہو گیا. کون سا فائدہ؟ المتعارفہ، اس کا متعارف فائدہ منحصر ہو جائے حرام میں، جیسے آلات قمار ہو گئے اور لہو ہو گئے. یہی جو اوپر میں نے کہا تھا کہ وہ جو مسکر نشاور جو ہے، جو مائع نہیں ہے، جامد ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ سوال ہو کہ حشیش یعنی جو بنگ ہے یا جو چرس اور افیون وغیرہ ہے، اس کا بیچنا جائے وہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے، تو آپ اس کے چوتھی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. کہ آپ کہتے ہیں کیونکہ ایک فقہ میں عنوان مستقل ہے کہ جس کی معاشرے میں جو متعارف منفعت ہے، عام طور پہ جو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ حرام میں اٹھایا جاتا ہے. آپ یعنی چرس وغیرہ بیچ رہے ہیں تو اس کے مریضوں کا علاج تھوڑی ہوگا، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ اس کو کس کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ نشے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو چیز مثال کے طور پہ انہوں نے آلات قمار کی مثال دی ہے اور آلات لہو کی مثال دی ہے. آلات قمار کا مطلب جوئے کے آلات ہوتے ہیں، اور لہو کا جو مقصد ہوتا ہے وہ گانے بجانے کے جو آلات ہو جائیں گے، یعنی گٹار وغیرہ. ہاں، اس کی وہ مثالیں آگے آئیں گی، تفصیل آئے گی. لیکن اس کے اندر جو نقطہ جو اہم ہے جسے آپ نے جب نوٹ کرنا ہے کہ اس منفعت سے مراد کیا ہے؟ منفعت متعارفہ ہے. منفعت متعارفہ کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ منفعت غیر متعارفہ ہوتی ہے. منفعت متعارفہ کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ المنفعت الرائجہ، کہ وہ منفعت کو جو رائج ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر جو اس کا رواج ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر منحصر کا کیا مطلب؟ کہ معاشرے میں یہ چیز اسی جو عمومی منفعت کے لیے کیا منحصر ہو گئی ہے، کہ عام طور پہ جو اس کا رواج ہے وہ یہی منفعت ہے جو کہ کیا حرام والی ہے. تو اگر ایسا رواج بن جائے تو آپ کیا کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو منفعت متعارفہ کے لیے تو نہیں بیچ رہے نا، ہم اس کو بیچ رہے ہیں دوسری منفعت کے لیے جو کہ غیر متعارف ہے. اور غیر متعارفہ منفعت کیا ہے؟ اس کی حلال ہونے کی ہے. تو اگر اس کی منفعت متعارفہ اگر یہ منحصر ہو گیا ہے کہ معاشرے میں عام طور پہ اس کو کس لیے بیچا جاتا ہے، منفعت متعارفہ کیا حرام والی ہے، تو پھر اس کو غیر متعارف میں بیچنا بھی کیا جائز نہیں ہوگا. یعنی اس کی مثال ہمارے یہاں کیا دی جاتی ہے کہ جو آلات قمار ہیں اس میں تاش کے پتوں کی مثال دی جاتی ہے، کہ عام طور پہ جو تاش کے پتوں کی جو منفعت متعارفہ چل رہی ہے، یعنی رائج ہے، جو رواج ہے، وہ اس کو جوئے کے طور پہ کھیلا جاتا ہے. تو اگر اس کو جوئے کے طور پہ کھیلا جا رہا ہے تو پھر یہی جو پتے ہیں، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس کو بیچ رہا ہوں فیملی کے لیے، وہ تو جوئے کے طور پہ نہیں کھیلیں گے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھئی، آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر میں اس سے جو ہے نا بغیر جوئے کے کھیل رہے ہیں اور آپ بغیر جوئے کے لیے بیچ رہے ہیں، لیکن متعارف اس کا کیا ہے؟ عام طور پہ رواج اس کا کیا ہے؟ رواج میں تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جوئے کے لیے، یہ پھر حرام ہو جائے گا. اس طریقے سے لہو میں آ جائیں کہ لہو میں مثال طور پہ ایک ایسے آپ ڈول کی مثال دیتے ہیں کہ ڈول میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ والا جو ڈول ہے نا، یہ فقط جو ہے وہ گانوں میں استعمال ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا. تو پھر اس ڈول کا جو ہے وہ گانوں کے علاوہ بھی بیچنا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے جو کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ جتنے آلات ہیں وہ منحصر نہیں رہے حرام منفعت میں، وہ مشترک ہو گئے، یعنی ہر جگہ پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو زیادہ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو منفعت ہے وہ متعارف کیا ہے وہ حرام. پھر یہ متعارف کا جو ہوتا ہے کردار، وہ ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کیا سمجھا جا رہا ہے. مثال طور پہ کسی ملک میں ہو سکتا ہے اس کی منفعت متعارفہ کیا ہے وہ حلال کی، حرام کی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہر ملک اور ہر علاقے کے اعتبار سے کیا بنے گا؟ فرق پڑے گا. پاکستان میں جیسے 10ویں والے دن وہ زنجیر زنی کرنے لگے تو درمیان وہ ڈھول کرتے ہیں نا. ہاں، یعنی جو ڈول اگرچہ وہ جو آتا ہے ڈول، تو اس کو مثلا کچھ علاقوں میں اگر لے کر آئیں ڈول تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈول آپ گانوں والے لے کر آ گئے، یعنی وہ ڈول پھر متعارف کیا ہے وہی گانوں والی ہے، ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر نجف میں اور کربلا میں جو ہم بڑے بڑے ڈھول دیکھتے ہیں جی یہ تو متعارف ہی کیا ہے، اسی عزاداری کے لیے متعارف ہے نا، یعنی یہ والے جو ڈھول ان کے بنے ہوئے ہیں جس سٹائل کے، یہ اس میں ہوتے نہیں ہیں گانوں والوں میں، بلکہ یہ متعارف کیا مطلب خاص ہی ہوگی اسی چیز کے لیے۔ پاکستان میں کیا ہو رہی ہے، چیز الٹ ہو رہی ہے نا، کہ وہ اکثر ہیں کس کے لیے، وہی گانے والے کے لیے، ناچ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ وہی جو ہے وہ بیل اور خچروں کی ریس میں بھی، کتوں کی ریس میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گانے اور مجرا میں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ لاداری میں لے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے تنقید بھی ہوتی ہے۔ وہ تنقید کس بیس پہ ہو رہی ہے، اسی بیس پہ ہو رہی ہے کہ وہ معاشرہ اس کو کیا ہے، متعارف حرام میں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں کوئی شہر ایسا ہے کہ جی اس میں تو اصلا یہ تصور ہی ذہن میں نہیں جاتا کہ یہ جی فقط جو ہے وہ گانے کے لیے ہیں یا ڈانس کے لیے ہیں، وہ ایک چیز مشترکہ بن چکی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جیسا کہ کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ پارا چنار کے یا کچھ پٹھانوں کے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ اصلا یہ کنسیپٹ ہی کیا ہے، عمومی کنسیپٹ ہے، اگر فرض کریں ایسا ہو، لیکن یہ فرض بعید ہے، تو ڈول تو ہے ہی بدنام، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جو ڈول ہے وہ بدنام ہے۔ بدنام کیا مطلب کہ متعارف اس کا یہی ہے کہ بھئی یہ رقص کی محفل کے لیے ہے، ڈانس کے لیے ہے، لہٰذا اسی لیے جو بھی اس کو امام بارگاہ میں لے کر آتے ہیں اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ تو تنقید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ متعارف جو اس کا ہے وہ یہ نہیں سمجھا جاتا ہے، حلال نہیں سمجھا جاتا، متعارف جو اس کا ہے وہ حرام بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو یعنی جو چیزیں متعارف ہوں گی حرام کا ان کو یعنی حلال میں بھی یوز نہیں کر سکتے، یہ یعنی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی متعارف جو لاہو اور قمار میں ہو جائے نا، جوے میں اور جو لاہو میں متعارف ہو جائے تو اس کو پھر حلال کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی لڈو بھی ہے، یعنی جو لڈو کھیلنا ہے بعض معاشروں میں کیا ہے، اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی جوے کی گیم، ٹھیک ہے، یعنی ان کے متعارف ہی کیا ہے کہ اس کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے۔ تو اگر کچھ فیملیز جو ہیں اسے جوے کے طور پہ نہیں کھیل رہی، اپنے طور پہ کھیل رہی ہیں، تو ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ کیا جی جوے والی گیم میں آپ کھیل رہے ہیں۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جوے والی گیم میں آپ کھیل رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ متعارف اس معاشرے میں کیا ہے، اس گیم کا آلات قمار میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو نہیں کھیل سکیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ متعارف کیا سمجھا جا رہا ہے معاشرے میں اس گیم کو، تو جو متعارف سمجھا جائے اس کا پھر بیڑا کیا ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ کہ جو کرکٹ اور والی بال وغیرہ، اگر فرض کریں کہ ایک معاشرے میں اتنا اس کے اوپر جوا لگا، اتنا جوا ان کے اوپر لگا کہ آپ جو بھی والی بال کھیلے پہلے نمبر پہ متعارف کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہے جوے کی گیم، پھر وہ بھی کیا جائز نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو متعارف کیا مطلب کہ ایک چیز متعارف اگر ہو جاتی ہے حرام میں استعمال میں، تو پھر اس میں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ جب تک یہ عنوان پھر ختم نہیں ہوگا، جب تک جو ہے وہ یوز اتنا زیادہ حلال میں نہ ہو کہ آپ متعارف اور رواج ہی ختم ہو جائے، تو پھر تب جا کے یہ چیز ہوگی حلال۔ اچھا، پانچواں جو مستقل عنوان ہے المعاملۃ الربویہ، جو ربا اور سودی معاملات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، حرام ہوتے ہیں۔ اس میں حتیٰ کہ جو بندہ لکھ کے دینے والا ہے، کاتب ہے، حتیٰ کہ جو کیشیئر وغیرہ ہے، اس کے لیے معاملہ حرام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو بینک کی نوکری ہے، مینجمنٹ وغیرہ کی، کیشیئر کی، یہ ساری حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے کیا ہے وہ دستخط کرنے ہوتے ہیں، فائل اوکے کرنی ہوتی ہے، کیش دینا ہوتا ہے، باقی جو بھی اس معاملے میں شریک ہو کر ربی معاملے میں، وہ کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اچھا، چھٹا جو معاملہ ہے المعاملۃ المشتملۃ علی الغش، کہ وہ معاملہ کہ جو غش کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ غش کی تعریف کیا ہے، تعریف یوں کر رہے ہیں کہ ہوا مزج المبیع، مبیع جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، جی، مبیع کو مکس کرنا، کون سی مبیع، المرغوب فیہ، کہ جس کے اندر لوگوں کی رغبت ہے، یعنی اس کی بڑی ایک ویلیو ہے، چاہت ہے، اس کو مکس کر دینا بغیر ہی، اس کے غیر کے ساتھ، اور وہ غیر بھی کیا ہے کہ مما یخفا، کہ جو پوشیدہ ہو جاتا ہے، مخفی، چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا سامنے، من دون اعلام، اور اگلی شرط کیا ہے کہ اگلے کو آگاہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جو ہے وہ مثالیں یوں دے رہے ہیں کہ کمزج دہن بالشحم، کہ دہن جو ہے وہ جو دیسی گھی ہے، اس کو جو ہے وہ شحم چربی کے ساتھ ملایا جائے، تو اب چربی اور دیسی گھی کیا ہے، دیسی گھی تو کیا ہے، یعنی دہن آپ کیا دیں، دہن خور کہہ رہے دیسی گھی مثلا، یہ کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ المرغوب فی ہے، اس کے اندر لوگوں کی رغبت ہے، لوگ لینا چاہتے ہیں، اس کو شہم کے ساتھ مکس کیا، اور شہم کیا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر مکس اپ ہو کے ختم ہو جاتی ہے، مخفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بہت زیادہ ملاوٹ کر دیں تو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑی ملاوٹ تک ہو تو وہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، چھپ جاتی ہے، اور اگلے کو آگاہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہماری مثالیں کیا ہیں پاکستان میں، دودھ کی مثال بات ہے، ٹھیک ہے، دودھ کے ساتھ پانی کو ملانا، تو دودھ کیا مرغوب فی ہے، مبی ہے، اس کے ساتھ کیا پانی کو ملایا جا رہا ہے۔ تو بعض کا مبی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی کہ اس کو خریدیں، تو اس کو اگر مکس اپ کر دیا جائے تو لوگ ٹینشن نہیں لیتے، ان کا کیا ہو گیا، اس میں ہمارا کیا کوئی اس میں ہے، اس کی کیا مثال ہوگی۔ مٹی وغیرہ مثلا ہے کہ مٹی میں فرض کریں کوئی ریت ملا دیتا ہے، باقی چیز اس کی وہ اتنی ٹینشن، کنکر ملا دینا،
یہ تو ہے نا، یہ اس میں تو تو چاول تو مرغوب ہی ہے. ٹھیک، یعنی ایسی چیز کہ جو معاشرے میں اگر کوئی چیز مل بھی جائے تو وہ ان کی ٹینشن نہیں لی ہوتی، یعنی وہ اکثر کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہوں گی. شاید میرے نزدیک ایک مثال مٹی کی ہے، مثلا مٹی میں اگر کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے، بھوسا وغیرہ یا کوئی ریت شیت، یا اس کی اتنی ٹینشن نہیں لی بھوسے جاتی. کے ساتھ ہی کچھ اور ملا دیں، کچھ اور مثلا ملا دیں بھوسے کے ساتھ جانوروں کے کھانے کے لیے، مثلا جی بھوسے کے ساتھ کچھ تھوڑا گھاس مل جائے یا اس طریقے سے. تو یعنی غش کا یہ مطلب ہے کہ جس کو واقعی عرف میں کہا جائے کہ یہ دھوکھا ہو رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے. تو ملاوٹ کہاں پہ عرف کہتا ہے کہ یہ ملاوٹ ہو رہی ہے؟ وگرنہ تو آپ لیبارٹری سے جس چیز کو بھی چیک کرنا ملاوٹ ہے. ٹھیک ہے، اعلی چیز کے ساتھ گھٹیا چیز ہاں، ملانا، جو اعلی چیز جس کے اندر رغبت ہے اس کے اندر ایک گھٹیا چیز کو ملا دینا اور اگلے کو آگاہ بھی نہ کرنا. اچھا، اگر اگلے کو آگاہ کر دیں تو پھر بھی وہ ملاوٹ نہیں رہے گی. یعنی آپ دودھ جو ہے اس نے دو طرح کے رکھے ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو ہے پانی ملا ہوا دودھ ہے اور یہ کیا ہے وہ پانی کے بغیر ہے، تو دونوں کیا میں بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں ہاں راضی ہو جاتے ہیں، بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ جو ٹماٹر پڑے ہیں مکس اپ ہیں، اچھے برے سارے مکس اپ رکھے ہوں، یہاں سے آپ لے لیں، یا یہ خالص پڑے ہیں یہاں سے آپ لے لیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک یہاں پہ آیا ہوا تھا ستوتیا ٹماٹر بیچ رہا تھا، اس کے مکس اپ ٹماٹر تھے. تو میں نے کہا یہ مجھے آپ اٹھانے، تو کہتے نہیں اٹھانے نہیں ہیں، یہ سارے آپ کٹھے ہی لینا شاپر میں ڈال کے، چننے نہیں ہیں، لگت کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر تو مکس اپ ہیں. کہتے مکس اپ ہیں لیکن جو ہے نا یہ غش ہم نہیں کر رہے، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں، تو اس سے غش نہیں ہو رہا. تو آگاہ کر دیں تو پھر نہیں ہوتا مسئلہ. تو لہٰذا یہ غش کی تعریف ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ مرغوفی میں ایسی چیز ملانا ما یخفا، جو مخفی ہو جائے، پتہ نہ جائے. ٹماٹروں کے کیونکہ ہاتھ لگائے بغیر پتہ نہیں چلتا، بات کا لہری صورتحال پتہ چلے. اور من دون علام، ادھر سے کیا ہے اس کو آگاہ بھی نہیں کرتے. لیکن اگر پتہ چل رہا ہے واضح طور پہ، مثلا چاول کے اندر دال ملائی ہوئی ہے، اس کو بیچ رہے ہیں کہ یہ جی چاول ہے، وہ اگلا دیکھ رہا ہے کہ اس میں دال ملی ہوئی ہے، تو پھر یہ یعنی غش ہو گئی نہیں نا، کیونکہ اگلا دیکھ کے لے رہا ہے نا خود ہی. ٹھیک ہے، اسی طریقے کے ہاں مما یخفا میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ فرض کریں کہ ٹماٹروں کے اندر کوئی اور سبزی ملا دیتے ہیں، وہ بھی سے نظر آ رہی ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے کسی کو وہ ملاوٹ نہیں کہلاتی، دھوکھا نہیں کہلاتا. اچھا، ففن نبوی میں کیا ہے جی؟ لیس منا من غش مسلمن، کہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکھا دے، یعنی مسلمان سے ملاوٹ کرے، او ضرہ، یا اسے نقصان پہنچائے، او ماکر، مکر اسے کہتے ہیں فریب دینا. ٹھیک ہے، مکر کرنا یہ فریب اور دھوکھا کے معنی میں یہ. وفی آخر، دوسری روایت میں کیا ہے کہ من غش اخاہ المسلم، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاوٹ کرے، نزع اللہ برکت رزق ہی، تو اللہ اس کے رزق کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. وسد علیہ معیشتہ، اور اس کی جو معیشت ہے، جو اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے. وکلہ الی نفسی، اور اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی وہ بندہ پھر کما تو زیادہ لے بھی لیتے لیکن اس سکون میں نہیں ہوتا، اس کی زندگی سے برکت نہیں ہوتی، پیسے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک استقرار زندگی کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا، کوئی سکون میں نہیں ہوتے. لہٰذا جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ملاوٹ کرنے والے کرپٹ لوگ، وہ سکون میں نہیں ہوتے، ٹینشن میں ہوتے ہیں مسلسل. اچھا، لا بأس ببیع المتنجس اذا امکن تطہیرہ، متنجس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، لا بأس، حرج نہیں ہے. ایک چیز نجس ہوتی ہے، ایک چیز متنجس ہوتی ہے. نجس تو ہمارے سامنے کیا ہیں، وہ 10 نجاسات ہیں نا، ان کے بارے میں وہ جو پہلا مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا نا. خنزیر اس میں آ گیا، کتا آ گیا، اور شراب آ گئی، اور مردار آ گیا. اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ جو 4 نجاسات ہیں، عین نجاست، ان کا بیچنا جائز نہیں ہے، چاہے منفعت محرلہ ہو غیر محرلہ ہو، وہ انہوں نے مطلقاً رکھ دیا. ان 4 نجاسات کے علاوہ باقی نجاسات کے بارے میں کیا نظریہ تھا کہ اگر منفعت محرلہ ہے تو بیچنا جائز ہے، اگر منفعت محرلہ نہیں ہے تو بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نجاسات کے بارے میں کیا موقف ہو گیا. تو لہٰذا آپ سے جب بھی پوچھا جائے کہ نجاسات کے متعلق سید کوئی کا کیا موقف ہے کہ کیا عین نجاست عین نجس کو بیچ سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ 4 چیزوں کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور باقی کا بیچنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کی منفعت متعارفہ محللہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سوال ہوگا کہ چلیں یہ تو عین نجس کی بات ہوگی، متنجس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو متنجس کی آپ تعریف کیا کہتے ہیں کہ المتنجس کیا ہوتی ہے؟ الطاہر فی ذاتہ، جو فی ذاتی کیا ہوتی ہے، پاک چیز ہوتی ہے. اور پھر نجس کیسی یتنجس بملاقات عین نجاست، عین نجاست کی ملاقات کی وجہ سے وہ کیا بن گئی ہے، نجس ہو گئی ہے. اس کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ متنجس کہتے ہیں. تو متنجس اصل میں تو طاہر ہوتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ متنجس کو بیچنے میں حرج نہیں ہے اذا امکن تطہیرہ کہ جب اسے پاک کرنا ممکن ہو. ٹھیک ہے جی. اگر دودھ نجس ہو گیا پھر تو اسے پاک کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گھی اور تیل نجس ہو گیا پاک کرنا ممکن نہیں ہے. تو جن چیزوں کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے ان کو تو نہیں بیچ سکتے جی. وہاں تو پکا فتویٰ ہو گیا. جن چیزوں کا پاک کرنا ممکن ہے ان کو کیا بیچ سکتے ہیں. اور بیچنے کے ساتھ ساتھ چیز واجب کیا ہوتی ہے کہ ویجب علی البائع بائی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ الاعلام بنجاستہ کہ وہ آگاہ کرے اس کی نجاست کے متعلق. کب یہ آگاہ کرنا واجب ہوتا ہے کہ اذا کان قد قصد منہ یعنی من المتنجس جب اس متنجس سے کیا قصد کیا گیا ہو کہ استعمالہ فیما کہ اس متنجس کو استعمال کریں گے فیما ان کاموں میں کہ یعتبر فیہ طہارت ہو کہ جس کے اندر طہارت کیا ہوتی ہے معتبر ہوتی ہے. یعنی بائی کو یہ پتہ ہے کہ مشتری اس چیز کو لے جا کر ایسی چیزوں میں استعمال کرے گا کہ جس میں طاہر ہونا کیا ضروری ہوتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ کل معقول کھانے والی چیز ہے الذی یباع للاکل کہ جسے جو ہے وہ کھانے کے لیے بیچا جا رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس چیز کو لے جائے گا اور دوئے وغیرہ گا نہیں اور ایسی کیا کھائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر بائی کے اوپر ہے کہ اسے آگاہ کرے کہ یہ جو پھل ہیں یا باقی چیزیں یہ نجس ہیں آپ جا کے کیسے پاک کر کے کھائیں. یا اسی گوشت وغیرہ بیچ رہے ہیں تو وہ گوشت میں بھی کیا ہے گوشت نجس ہو جاتے ہیں تو وہ اگلے کو آگاہ کرے کہ یہ جو گوشت میں بیچ رہا ہوں یہ نجس ہے آپ اس کو کیا ہے پاک کر کے کیا کھائیں. ٹھیک ہے. نام لا یجب الاعلام فی غیر ذالک فی غیر ذالک یعنی ان چیزوں کے علاوہ کن چیزوں کے علاوہ غیر ذالک کی اشارہ کس میں جائے گا کہ جس کے استعمال میں طہارت معتبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. کل لباس المتنجس جیسا کہ کیا ہے ایسے لباس کو بیچ رہا ہے جو لباس سلا وہ کہتے ہیں ثوب کے مقابلے میں کیا لباس ہے کہ جو لباس کیا متنجس ہے تو اس کو بیچ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سید خوئی رحمۃ کے مطابق وذالک اس وجہ سے ہے کہ لصحۃ الصلاۃ فیہ ہے کہ متنجس لباس کے اندر اس کا نماز پڑھنا کیا ہے صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ مع الجہل بالنجاست جب وہ نجاست سے جاہل ہوگا تو اس کے لیے اس کے اندر نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا. اس کو وہ فقہ میں کیا کہتے ہیں کہ جو کپڑے کی نجاست ہے نا اس کا کپڑے کا پاک ہونا کپڑے کی جو طہارت ہے یہ طہارت کیا ہے شرط ظاہری ہے شرط واقعی نہیں ہے. یا شرط ذکری کہتے ہیں یا شرط ظاہری کہتے ہیں کہ جس میں اگر جانتا ہوگا بندہ کہ کپڑا نجس ہے پھر پڑے گا تو نماز باطل ہوگی لیکن اگر نہیں جانتا ہوگا تو نماز باطل نہیں ہوگی. جبکہ کھانے پینے میں کیا ہے ایسی بات نہیں ہے. کھانا پینا میں کیا کہہ دیا کہ وہ اس میں جو ہے منع کرا دیا گیا. یعنی ہم یہ کہیں کہ اس کو یہ بھی تو نہیں پتہ نا کہ یہ چیز جو ہے وہ نجس ہے تو نجس چیز آپ اس کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے تو کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں اس کے لیے کھانا جائز ہے لیکن آپ کے لیے دینا کیا اس کو جائز نہیں کہیں. تو اس میں بہرحال اشکال ہیں. سید سیستانی دامت العالی کی وجہ سے ان میں اختلاف ہیں اور انہوں نے دونوں جگہ پہ کیا کہا ہے کہ اگر دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ بات ہو کہ وہ بندہ خیال رکھتا ہے نجاست طہارت کا تو بتانا دونوں جگہوں پہ ضروری ہوگا کیونکہ دونوں جگہوں پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھی پھل بھی تو اس کے لیے کھانا جائز ہے نا اس کو کیا پتہ ہے یہ نجس ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے کپڑوں میں نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے پھر دونوں جگہ پہ بتانا ضروری نہیں ہونا چاہیے. تو سید خوئی رحمۃ کیا کہتے ہیں کہ کھانے والے مسئلے میں بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کپڑوں والے مسئلے میں کیا ہے بتانا ضروری نہیں ہے. تو اس میں اشکال تو ایک ہی جیسا آئے گا نا کہ دونوں جگہوں پہ وہ نہیں جانتا. تو سید سیستانی کا اس میں موقف کیا ہے کہ دونوں جگہوں پہ بتانا ضروری ہے. بس شرط کیا ہے کہ آپ کو یہ احتمال ہو کہ وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاب والی قسم کا انسان ہے اس کو ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا چاہے کھانے کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو دونوں چیزوں. تو بہرحال یہ سید خوئی کا فتویٰ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. کہ کھانے پینے والا جب سوال ہے تو پھر وہاں پہ آپ کیا لکھیں کہ اعلام واجب ہے. جب یہ لباس کی بات ہے تو آپ کہیں گے اعلام واجب نہیں ہے. لباس میں وجہ پوچھیں کہ اعلام کیوں نہیں واجب تو اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے چونکہ. ٹھیک ہے. کیوں پڑھنا جائز ہے پھر آپ اس کی وجہ کیا لکھیں گے کہ لأن طہارت لباس شرط ظاہری وليس شرط واقعی یوں کہتے ہیں. اچھا اگلا جو متنجس ہے کہ ابھی متنجس کون سی بات کی کہ اذا امکن تطہیر تھا نا. اگلا کیا ہے کہ الذی لا یمکن تطہیرہ. المتنجس الذی لا یمکن تطہیرہ وہ متنجس کے جس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا. کسمن ہے جیسا کہ کیا ہو گیا سمن کیسے کہتے ہیں تیل کو کہتے ہیں. دہن گھی کو کہتے ہیں اور سمن میں تیل کو کہتے ہیں. جیسے تیل ہو گیا نفت بھی یہ جو پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں کیونکہ کس میں جاتی ہیں مضاف میں جاتی ہیں نا.
جی یعنی اس کو اگر کوئی پانی کہے بھی تو میں مضاف ہی ہوگا، جی اصلا باقی اس کو پانی کہنا بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یجب علی البائع، تو بائع کے اوپر واجب ہے کہ الاعلام بنجاست ہی، کہ وہ آگاہ کرے اس کی نجاست کے متعلق. کب؟ اذا کان المقصود ہو استعمال ہو، کہ جب اگلے کا مقصد کیا ہو کہ اس کو استعمال کرے گا ان چیزوں میں، پھر کہ فی ما یعتبر فی طہارت ہو، کہ جس کے اندر طہارت کیا ہوتی ہے؟ شرط ہے. معتبر ہوتی ہے. او کان معرضا لتنجیس ہی، یا وہ چیز جو ہے وہ اس بات کے درپیش ہوتی ہے کہ وہ چیز چیزوں کو نجس کر دے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اگر یہ تیل وغیرہ لے کر جا رہا ہے اور تیل کے اوپر مالش وغیرہ کر کے کپڑے پہنے گا تو ظاہر بات ہے کپڑے کیا اس کے نجس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی یہ چیز آگے کی مزید چیزوں کو نجس کرے گی. یہ ہو سکتا ہے. یا جو ہے وہ تیل اور پٹرول لے کر جا رہا ہے لیکن وہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ فرض کریں مسجد کی دیوار کو پینٹ کرنے میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جس میں کیا ہوتی ہے؟ طہارت معتبر ہوتی ہے، ان کو آپ نجس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ دو مثالیں بن جائیں گی کہ نفس کو استعمال کرتا ہے مسجد کی دیوار کے پینٹ کرنے کے لیے، سبق کے لیے، اور جو تیل وغیرہ وہ جسم کے اوپر استعمال کرتا ہے اور اس میں کپڑے بھی ساتھ ساتھ پہنتا ہے، تو کپڑے بھی اس کے کیا ہو جائیں گے؟ نجس ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ چیز کیا جائز نہیں ہوگی. اچھا ایک مسئلہ آپ بھی پڑھ لیتے ہیں. لا بأس ببیع الزیوت، زیت جو ہے، زیت تیل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کھانے پینے والا ہو سکتا ہے اور بھی. کہتے ہیں کہ کون سے زیوت؟ المستوردۃ من بلاد غیر المسلمین. مستوردہ، ایراد مستوردہ جو منگوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ ایکسپورٹ کہتے ہیں؟ امپورٹ امپورٹ نہیں، ایکسپورٹ میں حل کیے جاتے ہیں. ایکسپورٹ باہر اکثر امپورٹ کیے جاتے ہیں. ہاں امپورٹ کیے جاتے ہیں. یہ استوردہ ہوگا نا باب استفعال سے، جس کے ورود کو طلب کرنا. ٹھیک ہے. یعنی امپورٹ جیسے کیا جاتا ہے. کہ لیکن کن شہروں سے منگوا رہے ہیں؟ غیر المسلمین، کفار کے آ رہے ہیں شہروں سے، اور ان کا بیچنا جائز ہے. کب؟ اذا لم تعلم نجاستھا، اگر ان کی نجاست کا یقین نہ ہو. ٹھیک ہے. علم بنجاست کسے کہتے ہیں؟ کہ نجاست کا یقین ہونا. لیکن الزیت الماخوذ من الحیوان، اب یہاں پہ کیا اس زیت کو کھانے پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ زیت ایسا ہے کہ الماخوذ من الحیوان، جیسے حیوان سے لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. حیوان سے لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چربی، حیوان کی چربی سے. ہاں حیوان کی چربی سے، چربی سے لیا جاتا ہے. چربی سے اور لیا کچھ جاتا ہے. ایسے ہیں جن کے جسم سے نکلتے ہیں تیل، اچھا. وہ پرندے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں. یعنی وہی حیوان سے لیا، یعنی یہ نہیں کہ حیوان کے دودھ وغیرہ سے لیا گیا، خود حیوان سے لیا گیا. ٹھیک ہے. حیوان کی چربی سے ہو گیا، اس کے جسم سے ہو گیا. کب لیا گیا ہو؟ جی بعد خروج روح ہی، اس کی روح کے کیا نکلنے کے بعد. ہاں روح کے نکلنے کے بعد تو پھر چاہے جو ہے ہاں ٹھیک ہے وہ جسم سے لیا گیا، یعنی حیوان کے جسم سے لیا گیا وہ تیل، اس کی روح کے نکلنے کے بعد. اذا اخذ من ید الکافر، اگر وہ اس تیل کو لیتا ہے کافر کے ہاتھ سے، تو یحرم اکلہ، تو اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ویجب علی البائع اعلام المشتری بالحال، اور بائع کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ مشتری کو صورت حال کے متعلق آگاہ کرے. کہ میں نے اس کو کافر کے ہاتھ سے لیا ہے. ہاں کیونکہ یہ ہمارے پاس قانون ہے کہ جو جانور والی چیزیں ہیں نا کھانے پینے والی، اگر وہ کافر کے ہاتھ سے لی جاتی ہیں تو انہیں کیا شمار کیا جاتا ہے؟ پاک تو شمار کر دیا جائے گا. آپ کو یقین نہیں ہے کہ کیا یہ مردہ جسم سے لی گئی ہے، کس جسم سے لی گئی ہے، پاک تو شمار ہو جائے گی اگر اس میں خنزیر ہونا ثابت نہیں ہے فرض کریں اس کا. پاک ہونے کے بعد جب مسئلہ آئے گا کھانے کا، تو وہاں پہ اصالت الحلیت جاری نہیں ہو سکتا. تزکیہ جو ہاں کیونکہ اصالت الحلیت میں اشارت ہے کہ یا تو تزکیہ آپ کے لیے یقینی ہو، یا آپ نے کیا لیا ہو؟ مسلمان کے ہاتھ سے لیا ہو، سوکھ مسلمین سے لیا ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ دو صورتیں ہیں. یعنی یہاں پہ آپ کے سامنے سوال کیا آئے گا کہ وہ زیت جیسے اس حیوان سے لیا گیا کہ جس کی حیوان کی روح نکل گئی تھی اور اس کا تزکیہ کیا واضح نہیں ہے، تو کیا وہ زیت جو ہے وہ پاک شمار ہوگا یا نجس شمار ہوگا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ چونکہ ہمیں اس کی نجاست کا یقین نہیں ہے تو ہم کیا شمار کریں گے؟ پاک شمار کریں گے. لہٰذا جب پاک شمار کریں گے تو اسے بیچ سکتے ہیں. اب اگلا سوال کیا ہوگا کہ اچھا اسے پاک شمار کر رہے ہیں تو کیا اسے کھا بھی سکتے ہیں، حلال بھی شمار ہو جائے؟ آپ کہیں گے نہیں حلال شمار نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ من ید الکافر آ رہی ہے، من ید کیا مسلم نہیں آ رہی. تو لہٰذا یہاں پہ اصالت الطہارت جاری ہو جائے گی لیکن اصالت الحلیت کیا ہے؟ جاری نہیں ہوگی. تو دو چیزوں کو کیا آپ نے الگ الگ رکھنا ہے، مکس اپ کیا ہے نہیں کرنا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.